ٹیچرس کو اپنی یونین کونسل لیول پہ ہی رکھیں تاکہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو پڑھائیں گے بھی، ان کی دلچسپی بھی بڑھے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ ان کو زیادہ دور جانا نہیں پڑے گا۔ اب یہ پالیسی تو 2008-10 سے چل رہی ہے، اس میں پالیسی میں ہمارا کوئی انپٹ نہیں ہے، جو بھی پالیسی ہے پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ یہ تو اس وجہ سے یہ ہوگا۔ اور دوسری ایک چیز یہ میں بھی بتا دوں کہ جی 33 والا پاسٹ اور 54 والا فیل، تو بھائی مجھے 54 والا وہ فیل دکھائیں جو ہارڈ ایریا میں ہو، یا 33 والا وہ پاس دکھائیں جو سافٹ ایریا میں ہو۔ آپ کی تو ان سے کمپٹیشن ہی نہیں ہے، ہارڈ ایریا والوں کی آپس میں کمپٹیشن ہے، ہارڈ ایریاز میں کمپٹیشن ہے۔ اب تھانہ بولا خان کے تحصیل تونگ میں کمپٹیشن ہے، تو ان کی کمپٹیشن حیدرآباد والوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، ان کی کمپٹیشن ٹنڈول احر والوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی کہ جی ٹنڈول احر والا 71 مارکس لے رہا ہے تو ہم تونگ والوں سے بھی یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ 71 مارکس والے سے کمپیٹ کرے گا، جہاں نہ تو اسکولس ہیں، نہ صحیح طریقے سے کوئی پڑھائی ہے، نہ صحیح طریقے سے پانی کی فیسلٹی ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے۔ وہ زندگی بہت مشکل ترین زندگی ہے اس علاقوں میں، کوہستان میں اور تھر میں اور دوسرے علاقوں میں۔ وہ کس طرح سے کمپیٹ کر سکتے ہیں سافٹ ایریا یا سیٹلڈ ایریا سے؟ وہ نہیں کر سکتے۔ اور ماضی میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ریکروٹمنٹ ہونے کی وجہ سے ایک امپاسبل چیز ہے، وہ وہاں سے بھاگ آتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ واپس آ جاتے تھے، تو تونگ پھر خالی رہتا تھا۔ ان علاقوں کو ٹیچر دینے کے لیے بے شک وہ اتنا کمپیٹنٹ ٹیچر نہیں ہوگا جو کہ آپ پڑھے لکھے 70 75 55 60 والے جتنے کمپیٹنٹ ہیں، وہ 33 والا آپ سے کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ آپ سے کمپیٹ کرتا تو یہ ہارڈ ایریا کا چکر ہی نہ ہوتا، وہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، لٹریٹ تو کر سکے گا بچوں کو، کچھ نہ کچھ تو بچوں کو پڑھا لے گا۔ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ اسی لیے یہ پروپیگنڈا یا چیزوں کو غلط رخ میں ٹوسٹ نہ کریں۔ جہاں آپ ہیں وہاں ہارڈ ایریا والا نہیں ہے، ہارڈ ایریا والے نے آپ کا حق نہیں کھایا۔ ہارڈ ایریا والا نہ تو ٹنڈول احر میں آیا ہے، نہ قاسم آباد میں آیا ہے، نہ جڈو میں آیا ہے، اور نہ ہی حالہ میں اور مٹیاری میں آیا ہے۔ ہارڈ ایریا والا بیچارہ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے ریت کے ٹیلوں پہ یا پہاڑوں پہ یا سالے پٹ میں یا جوہی کے کاچھو کے علاقے میں، ہر جگہ یہ سارے علاقے ہارڈ ایریاز کے میں نے ذاتی طور پہ دیکھے ہوئے، وہاں زندگی بہت مشکل ہے۔ اللہ نے آپ کو اس مشکل زندگی سے بچایا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ان لوگوں سے جیلس ہوں۔ آپ یہ کریں، اگر آپ کو ہارڈ ایریاز کا ہے تو آپ وہاں کا ڈومیسائل بنوائیں، اور اگلے بار آپ آئیں، بے شک آپ 33 پہ آ جائیں گے، اور یقیناً وہاں ساری عمر لوگوں کی خدمت کریں۔ اگر خدمت کا جذبہ ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ جامشورو ڈسٹرکٹ میں یا دوسرے ڈسٹرکٹس میں تقریباً اب ہر ڈسٹرکٹ میں آفر لیٹرز دیے جا چکے ہیں۔ کہیں کہیں اگر آفر لیٹرز نہیں دیے گئے ہیں تو وہ کسی نہ کسی وجہ، کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے ہے۔ میں نے بہت پریشرائز کیا ڈی او صاحبان کو کہ اتنا جلدی کریں، لیکن پھر ڈی او صاحبان کا فیڈ بیک یہ ہوتا تھا کہ سر یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں، بہت زیادہ ایشوز ہیں، اگر ہم نے کوئی جلد بازی کی تو ان میں سے پھر غلط فیصلے بھی ہو جائیں گے اور لوگ کورٹ میں بھی چلے جائیں گے۔ ہم رات دن کام کر رہے ہیں، اور میں ان کو رات دن نگرانی کر رہا تھا۔ میں رات کو 8 بجے بھی ان کو فون کرتا تھا، رات کو 9 بجے بھی کرتا تھا، اور وہ سارا کام کرتے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ سست بیٹھے ہوئے۔ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کہ فلاں ڈی او سست ہے، خیرپور کا ڈی او بہت سست ہے۔ آپ یہ دیکھیں خیرپور کا ڈسٹرکٹ کتنا بڑا ہے، کتنے تحصیلیں ہیں، کتنے کینڈیڈیٹس ہیں، تو یقیناً وہاں کے ایشوز بھی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ محنت کچھ عرصے بعد نظر آئے گی۔ انہوں نے ضلع کا علاوہ بیا ایشوز یہ کہ ہیں کچھ پالیسی ایشوز
OEM کا کینڈیڈیٹس مجھ رابطہ کرنا رہنا ہے کہ کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کہ جی ہم PST میں بھی ہیں JST میں بھی ہیں، تو کیا ہم سے ایفیڈیوٹ لیا جا رہا ہے یا لیا جائے گا؟ تو یہ ہم نے بہت پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ کوئی ایفیڈیوٹ نہیں ہوگا، سارے DEOs کو منع کر دیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ فلاں DO نے ہم سے ایفیڈیوٹ مانگا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے کس نے مانگا ہے؟ انہوں نے کہا DO نے۔ میں نے پوچھا DO پرائمری یا DO سیکنڈری؟ اس نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا آپ سے خود سے مانگا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میرے دوستوں سے مانگا ہے۔ تو خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، باتیں وہ کریں جو آپ کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے یا آپ کا اپنا تجربہ ہے، تو سنی سنائی باتیں نہ کریں کہ جی میں نے یہ سنا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہوا، آپ افواہوں پہ کان نہ دھریں، افواہوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ دوسری بات یہ کہ جو PST اور JST میں دونوں پاس ہوئے ہیں، اگر PST والے کینڈیڈیٹ کو JST کا آفر لیٹر مل جاتا ہے تو اس کو نیا میڈیکل کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئی ریپیٹ، نیا میڈیکل کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نئی پولیس رپورٹ کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آفر لیٹر ملتے ہی وہ اپنی ایکسیپٹنس دیں، اور جیسے ہی ایکسیپٹنس مل جائے گی DO صاحبان ان کے لیے پوسٹنگ آرڈر دے دیں۔ ایشوز کچھ یہ ہیں کہ فارم D کا ایشو ہے کہ فارم D، زیادہ تر مسئلہ فارم D کا جو ہے وہ ہے کراچی کا، دوسرے نمبر پہ حیدرآباد کا، اور کراچی اور حیدرآباد کے علاوہ یہ ایشو ہے لیکن بہت کم ہے، دوسرے ڈسٹرکٹس میں بہت کم ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بہت زیادہ ہے، اور یہ خصوصاً لڑکیوں کے لیے یہ زیادہ مسئلہ، لڑکیوں کا مسئلہ ہی ہے کہ پہلے ڈومیسائل ایک بنا ہوا تھا اور شادی کے بعد دوسرا ڈومیسائل بن گیا، ایک تو ایشو یہ ہے، یا پھر ڈومیسائل نہیں بنا تو وہ شفٹ ہو گئی ایک UC سے دوسری UC میں، یا ہسبینڈ کی UC کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں ہے، یا ایک ہی ڈسٹرکٹ کے دوسرے تحصیل یا ٹاؤن میں ہے، ایک تو یہ ایشو ہے۔ دوسرا یہ کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنا ڈومیسائل اور PRC فارم C تو بنا لیتے ہیں لیکن فارم D نہیں بناتے، اور ابھی ان کو پتہ چلا، کیونکہ یہ پالیسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ کٹ آف ڈیٹ سے پہلے کے ہونے چاہیے، لیکن ہم اس کو کوئی غلطی، بڑی غلطی نہیں مانتے، یہ ایک معصومانہ غلطی ہے جو کہ کینڈیڈیٹ سے ہوئی ہے، جس کی ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا، شروع میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ میرٹ پہ آ رہے ہیں تو ان کی سیٹ ریزرو ہو جائے گی، اور جب یہ ساری لسٹیں آ جائیں گی ہمارے پاس، یہ آفر لیٹرز کا جب سسٹم کمپلیٹ ہو جائے گا، جب ساری لسٹیں ہماری ہر ضلع سے آ جائیں گی کہ یہ اتنے لوگ ہیں، اس کے بعد پھر ہم ہو سکتا ہے کہ کیبنٹ میں جائیں یا آنریبل چیف منسٹر صاحب کو ہم یہ بھیجیں کہ یہ ایشو ہے، اس کی آپ ہمیں پرمیشن دیں۔ میری اور منسٹر صاحب سردار علی شاہ صاحب کی تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن اس ایشو پہ میٹنگ ہوتی ہے کہ ریکروٹمنٹ کے کیا کیا ایشوز ہیں اور کن کے، اور سردار شاہ صاحب کی ہر وقت یہ انسٹرکشن ہوتی ہے، ان کا یہ بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ اس پروسیس کو جتنا جلدی ہو سکے کمپلیٹ کیا جائے، اور نہ صرف جلدی کمپلیٹ کیا جائے لیکن صحیح طریقے سے پروپورشنلی کینڈیڈیٹس کو ان کے علاقوں میں رکھا جائے، تاکہ یہ ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے، اکیڈمک سسٹم جو ہے، یہ شروع ہو سکے، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کی پوسٹنگ کے ایشوز ہیں، اس کے بعد پھر ٹریننگ کے ایشوز ہیں، آپ کے سیلریز کے ایشوز آنے والے ہیں، تو یہ سارا جون جولائی میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارے ایشوز حل ہو جائیں، اور اگست سے باقاعدہ ٹیچرز کو، اسکولز کو ٹیچر مل جائیں۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور میں انشاءاللہ جلدی آن لائن آ کے آپ کے جو بھی ایشوز میرے علم میں آئیں گے میں ان کو کلیریفائی بھی کروں گا، اور پروسیس کو بھی میں ایکسپیڈائٹ کروں گا۔ اور آپ سے گزارش ہے، آپ کسی بھی ایجنٹ مافیا کے چکر میں نہ آئیں، کسی کو ایک پیسہ، ایک روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
ऑफिस में कोई क्लर्क, कोई असिस्टेंट, कोई ऑफिस सुपरिटेंडेंट, कोई ऑफिशियल, डीओ की ऑफिस से लेके सेक्रेटरी की ऑफिस तक अगर आपसे कोई पैसे मांगता है, किसी ने लिए हैं, वो फौरन कॉन्फिडेंशियली आके मुझे बताएं। मैं उस पर, मेरा वादा है, एक जेंटलमैन प्रॉमिस है कि मैं उस पर सख्त एक्शन लूँगा और आपका हक भी आपको मिलेगा और उस पर एक्शन भी होगा। और किसी ये नामुमकिन है कि किसी एक तहलके वाले को दूसरे तहलके में अकोमोडेट किया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट वाले को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अकोमोडेट किया जाए, ये नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई ऐसा चोरी छुपे किसी ने किया है खुदा न खास्ता, तो उसका प्रूफ के साथ मेरे पास ले आएं या मुझे भेजें। आई विल टेक द एक्शन। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और बाकी अगर जो चीज़ें रहेंगी इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में मैं फिर लाइव आके उन सारे इश्यूज़ पे बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।